سے پہلے بڑی بے حیائیاں، بڑی برائیاں، بڑا ظلم، بڑا ستم اس دنیا کے انسانوں پر کیا جاتا تھا، لیکن جب قرآن آ گیا میرے مصطفیٰ نے ہر ایک کی عظمت کو سمجھا دیا، ہر ایک کے وقار کو بتا دیا، ہر ایک کے شعار کو بتا دیا، ہر ایک کے مرتبے کو بتا دیا، لوگوں نے سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر لیا۔ میں نے ایک بار تخیلات میں قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ بتا، آج اگر کوئی بات یہاں ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس لیے کہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، الیکٹرانک کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن اے قرآن یہ بتا، جب تم مکے میں نازل ہو رہا تھا، جب تم مدینے میں نازل ہو رہا تھا، جب تو صحبہ میں نازل ہو رہا تھا، جب تو امی عائشہ کے حجرے میں نازل ہو رہا تھا، جب تو تبوک میں نازل ہو رہا تھا، جب تو بدر میں نازل ہو رہا تھا، جب تو حنین میں نازل ہو رہا تھا، جب تو خندق میں نازل ہو رہا تھا، اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ یہ بتا تو نازل ہوا مکے میں امریکہ میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا نازل ہوا مکے میں ہندوستان میں کیسے آ گیا؟ یہ بتا تو نازل ہوا مکے میں اور قطر میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا تو نازل ہوا مکے میں سوڈان میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا تو نازل ہوا مکے میں سیریا میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا تو نازل ہوا مدینے میں الجیریا میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا تو نازل ہوا مکہ اور مدینے میں مصر میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا تو نازل ہوا مکہ اور مدینے میں شام میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا تو نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں افریقہ میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا کہ نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں چائنا میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ بتا کہ نازل ہوا تو مکہ اور مدینہ میں افریقہ میں کیسے پہنچ گیا؟ امریکہ میں کیسے پہنچ گیا؟ ان مختلف ممالک میں کیسے پہنچ گیا؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ امجدی سنو، اگر میڈیا کا زمانہ ہوتا تو میڈیا والوں نے قطر بہت کر دیا ہوتا، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہوتا تو ہاف پینٹ والے نے قطر بہت کر دیا ہوتا، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہوتا تو ان یہودیوں نے کاٹ اور چھانٹ کر دیا ہوگا۔ میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں، میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں، بلکہ میں پھیلا ہوں حافظ قرآن کے ذریعے۔ سبحان اللہ، بے شک ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے توریت نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، صحف آدم نازل ہوئے، صحف ابراہیم نازل ہوئے اور دیگر پیغمبروں کو صحیفے نازل ہوئے، لیکن وہ مکمل طور سے محفوظ نہیں ہے، مکمل طور سے وہ اصلی حیات اور شکل اور صورت میں اور اصلی عبارت کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن جیسے آیا تھا ویسے ہی موجود ہے، جیسے آیا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ قرآن کو اللہ نے جیسے نازل کیا تھا ویسے رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو ارشاد فرمایا، اے محبوب سنو، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے امتیوں پر تھی، اس قوم پہ تھی، لیکن وہ حفاظت نہ کر سکے، وہ محفوظ نہ کر سکے، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اسی لیے محفوظ ہے۔ اور قرآن ہی نہیں بلکہ امجدی کی زبانی سن لو، قرآن ہی نہیں، دین کا ایک ایک مسئلہ ویسے ہی محفوظ ہے، دین کا ایک ایک مرحلہ ویسے ہی محفوظ ہے۔ آپ کے یہاں 1 سال پہلے مزدوری کیا تھی اور اب کیا ہے؟ 10 سال پہلے کیا تھی، اب کیا ہے؟ 10 سال پہلے کپڑا کتنے روپیہ میٹر ملتا تھا، اب کتنے میٹر ملتا ہے؟ مہنگا ہو گیا نا، مزدوری بڑھ گئی نا، چینجنگ آ گئی نا، بدلاؤ آ گیا نا۔ آپ جلسے کا معاملہ لے لیجئے، آپ نے جلسہ کرایا اس کا رول الگ ہے، دوسرے نے جلسہ کرایا اس کا رول الگ ہے، تیسرے نے جلسہ کرایا اس کا رول الگ ہے۔ اب سیاست کی دنیا میں لے لیجئے، ایک مکھ منتری بنا، کہا یہ یوجنا ہوگی، دوسرا مکھ منتری بنا، کہا یوجنا وہی رہے گی، نام بدلا جائے گا اور یوجنا میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ ایک مکھ منتری بنا، کہا 2000 روپیہ مہینہ دیں گے، دوسرا بنا، کہا 2000 بند 500 دیا جائے گا، تیسرا مکھ منتری بنا، کہا وہ بھی بند سب ہضم کر لیا جائے گا۔ قانون بدلا نا، لیکن اسلام کا سسٹم، اسلام کا قانون، اسلام کا معیار،
اسلام کا محور، اسلام کا تیور، اسلام کا معاملہ نو چینجنگ، نو ڈیولپمنٹ نہیں بدل سکتا ہے۔ 1400 برس پہلے 5 وقت کی نماز فرض تھی، آج بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بولو فرض ہے کہ نہیں؟ 1400 برس پہلے زکات میں مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% تھا، آج بھی 2.5% ہے۔ 1400 سال پہلے فطرے کی رقم 2 کلو 45 گرام گیہوں یا 4 کلو 90 گرام کھجور تھے، آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے۔ 1400 برس پہلے زندگی میں صاحب مال پر ایک حج فرض تھا، آج بھی ایک ہی حج فرض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان سارے قانونوں کو دنیا داروں نے بنایا، جب تک وہ رہے قانون چلتا رہا، ضابطہ چلتا رہا، جب وہ چلے گئے ان کے ساتھ قانون بھی لپیٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء لیکن اس قانون کو اس رب ذوالجلال نے بنایا جس کی بدلی نہیں ہو سکتی، اس رسول نے بنایا ہے جس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے، جس کی بدلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس رسول اور اس اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا تھا، آج بھی فرض ہے۔ اس رسول نے فرض قرار دیا تھا 40واں کا حصہ مال کا زکات میں، آج بھی وہی فرض ہے۔ اس رسول نے 2 کلو 45 گرام گیہوں رکھے تھے فطرے میں، آج بھی وہی فرض ہے۔ اب میرے ملت کے نوجوانوں پتہ یہ چلا کہ جب تک کہ میرا رسول رہے گا تب تک کہ قانون باقی رہے گا، جس دن قانون بدل جائے گا اس دن رسول بدل جائے گا، لیکن رسول بدل نہیں سکتا ہے تو قانون بدل۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ صبح قیامت تک یہی قانون رہے گا، یہی قرآن کا عدل فیصلہ اور احکامات رہیں گے میرے پیارے۔ تمہارا دین دل بدلو نہیں ہے، تمہارا مذہب تبدیل ہونے والا نہیں ہے، تمہارا مذہب انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، اور مذہب اسلام ہی سب سے پرانا مذہب۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس کو ہم جدی ہر اسٹیج پہ ہر منچ پہ کہتا ہے اور کہتا رہے گا اور بتاتا ہے بھی۔ کیسے؟ دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے اماں کون آئی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہی آدم اور حوا سے پوری دنیا کے انسانوں کی آبادی ہے، اور آدم جب آئے تھے تو دین خدا لے کر کے آئے، بے شک سبحان اللہ۔ دین الہی لے کر کے آئے تھے۔ تو ہم اپنے باپ آدم کے دین پر، مذہب پر، دھرم پر ہیں۔ ہمارے باپ کا یہ دھرم ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، ہمارے باپ آدم کا یہ مذہب ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے بعد ایک عرصہ ایسا گزرا جس میں کوئی پیغمبر اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا، تو وہ قوم گمراہ ہو گئی۔ جس کی سمجھ میں جو آیا وہ سمجھ لیا، اور جو اس کو طاقتور لگا اس کو اپنا معبود مان لیا۔ وہیں سے یہ خرافاتیں پھیل گئیں، وہیں سے معاملات بگڑ گئے۔ پھر رب نے اپنی مشیت کے مطابق پیغمبروں کو بھیجا، وہ آئے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام آئے، کبھی داؤد علیہ السلام آئے، کبھی زکریا علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے، اوتاروں کو بھیجا، انتم مہارشیوں کو بھیجا، اپنے میسنجروں کو بھیجا۔ وہ آئے اور انہوں نے دین الہی کا پرچار کیا، جنہوں نے حق سمجھا انہوں نے قبول کیا، جن کو غلط لگا وہ اپنی جگہ پہ قائم اور اٹل رہے۔ بے شک اس طرح سے دنیا کا ماحول چلتے چلتے یہاں تک پہنچا، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہے ہندوستان۔ اور ہندوستان ہمارا ایک ایسا عزیز وطن ہے، ایسا پیارا وطن ہے، اور اس کے معاملات اتنے پیارے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बे शक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो ऊंचा ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो ऊंचा ऊंचा हमसाया आसमां का। फिर कहा था गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, बेशक। गोदी में जिसकी खेलती हैं हजारों नदियां। तो बहुत लंबा तराना है डॉक्टर इकबाल ने कहा था हिंदुस्तान के लिए। और ये हिंदुस्तान के बारे में कहना ये चाहता था कि हमारा इतना प्यारा मुल्क है कि यहाँ हर बिरादरी हर फिरके को आजादाना तौर पे अपने धर्म के एतबार से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है ना? सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। जब 1947 में देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ, उसके बाद 1948 में 26 जनवरी को यही कानून पास हुआ था कि हर धर्म वाले को अपने धर्म के एतबार से जिंदगी गुजारने का हक हासिल होगा। हिंदू भाइयों को मंदिर बनाकर पूजा करने का हक हासिल होगा, मुसलमान भाइयों को मस्जिद बना करके उसमें नमाज पढ़ने का हक हासिल होगा, अपने मदरसों में दीनी तालीम लेने देने का हक हासिल होगा, स्कूलों में स्कूलों के हिसाब से तालीम होने का हक हासिल होगा, ईसाइयों को ईसाई मजहब के एतबार से, यहूदियों को यहूदी के एतबार से। यानी हमारा ये आज़ाद मुल्क है और हम सबको अपने एतबार से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। लेकिन चोरी करने का हक न हमारा कानून देता है न हमारी शरीयत देती है। झूठ बोलने का हक न हमारा कानून देता है न हमारी शरीयत देती है। दूसरों पर जुल्म करने का हक न हमारा कानून देता है न हमारी शरीयत देती है। लिहाजा अपने अपने एतबार से अपनी अपनी जिंदगी को दीन की राह पर लाकर डालो और दीनी एतबार से गुजारो। मेरी जहन में एक सवाल गूंज रहा, वो ये कि जब एक बीमारी आई जिसको कोरोना कहा जाता है, अब कोरोना में लोगों की जान की सुरक्षा के लिए पाबंदी लगाई गई कि दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। और मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां जाओगे तो जब सब बना के नमाज पढ़ोगे तो एक दूसरे से मिलकर ना, बीमारी बढ़ने का अंदेशा था तो पाबंदी लगा दी गई कि 2, 4, 5 लोग मस्जिद में दूर दूर करके नमाज पढ़ें, बाकी अपने घरों में नमाज पढ़ें। नमाज से किसी ने नहीं रोका। तो उस वक्त हर मुसलमान कहता था कि हम मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, कि हम मस्जिद में नहीं पढ़ सकते हैं, क्या तुम ही पढ़ सकते हो? लेकिन जब कोरोना चला गया, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए और मुअज्जिन ने कहना शुरू किया, हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तुम्हारी नमाज बेहतर है तुम्हारी नींद से। तब मुसलमान खर्राटे मार के सोता, मस्जिद नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा जब मस्जिद दरवाजा खुला, दरवाजा खुला तो मस्जिद नहीं जाएगा। अरे मस्जिदों को आबाद करो। जो कौम अपने इबादत खाने को आबाद करती है वो आबाद रहती है, और जो कौम अपने इबादत खाने को वीरान करती है वो बर्बाद हो जाती है। एक वक्त था जब अब्दुल अजीज और उनकी अहलिया और उनके बेटे 3 लोगों का इंतकाल यहाँ बारगी हुआ था। पूरा इलाका दहशत में था और पूरा गांव नमाजी बन गया था। कसम खुदा की 1.5-2 महीने लोगों ने नमाज पढ़ा था, मगर गांव में रौनक आ गई थी, गांव में बरकत आ गई थी, गांव में राहत आ गई थी और हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरता गया उनका गम दूर होता गया, दर्द भूलते गए, एहसास मरता गया, फिर सबके सब बेनमाजी हो गए, फिर सबके सब बेनमाजी हो गए। तो मेरे प्यारे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दीन की बातों पर अमल करो। अब रमजान आ रहा है, बहुत से लोग इस जुगाड़ में होंगे कि तबीयत हमारी नहीं सही है तो हम दवा ले लें, तबीयत सही हो जाए ताकि रोजा रखें। और बहुत से लोग इस जुगाड़ में घूम रहे हैं कि जैसे रमजान की तारीख शुरू हो हम मुंह बना लें और 2 खुराक दवा जेब में रख लें, कोई पूछे तो कहते हैं बीमार बीमार।
تو میرے پیارے جھوٹ موٹ کی بیماری نہ بناؤ،